پاکستان اور IMF کے اسٹینڈ بائی معاہدے کے جائزے کے لیے مذاکرات اسلام آباد میں جاری ہیں۔ ایسے میں جہاں عوام ملکی معیشت میں بہتری اور مہنگائی میں کمی کی توقعات رکھتے ہیں، تو وہی معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو ابھی مزید صبر کرنا ہوگا۔ دوسری جانب نئی حکومت بننے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے خوشحالی لانے کے دعووں کے بعد مہنگائی میں کمی کے خواب دیکھنے والے پاکستانی عوام کو IMF سے ایک نئے معاہدے کی خبروں نے پریشانی سے دوچار کر دیا ہے۔ عوام کا سوال ہے کہ کیا اس رقم کے آنے سے پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے نجات ملے گی؟ کیا ان 40% پاکستانیوں کو غربت کے اندھیروں سے نکالا جا سکے گا، جن کی روزانہ کی آمدن 3.65 امریکی ڈالر کے برابر بھی نہیں؟ عوامی حلقوں میں یہ بحث بھی جاری ہے کہ IMF کے ساتھ نئے معاہدے کے بعد مہنگائی مزید کتنی بڑھے گی، یعنی عوام کو IMF کا قرضہ مزید کتنا مہنگا پڑنے والا ہے۔ اس حوالے سے معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ عام آدمی کی مشکلات سے کوئی انکار نہیں اور ملک میں گزشتہ 3 برسوں سے مہنگائی بڑھنے کی رفتار 25% سے بھی بلند رہی ہے۔ شرح سود میں اضافے کی وجہ سے صنعتیں بند ہیں یا پھر بہت کم سطح پر آپریشنل ہیں، جس سے بے روزگاری میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور کرونا کے بعد مزید 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کے ساتھ بجلی اور گیس کے شعبوں میں کئی ہزار ارب روپوں کی چوری اور نقصان کو کم کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ سستی بجلی اور گیس میسر آ سکے۔ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ معاشی اصلاحات کے ساتھ سیاسی استحکام کی مستقل موجودگی سے عام لوگوں کو کچھ ریلیف مل سکے گا، ورنہ IMF سے ملنے والے قرض سے بھی پاکستان کی مجموعی معاشی حالت اور پاکستان کی حالت نہیں بدل پائے گی۔ دوسری جانب سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان نے بتایا کہ پچھلے 2 سال سے افراط زر کی شرح 24% سے اوپر رہی۔ ایسے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مہنگائی عوام کے لیے ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ بن چکا ہے، جس نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی اور اس پر قابو پانا ایک بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ IMF کا مقصد مہنگائی کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ IMF مالیاتی خسارہ اور پرائمری خسارہ ختم کرنے کا کہہ رہا ہے، جس پر حکومت متفق ہے، لیکن یہ کس طرح ہوگا؟ حکومت کے پاس مہنگائی کرنے کے علاوہ کوئی پالیسی نہیں۔ حکومتی اقدامات پر اگر IMF مطمئن نہ ہوا تو ممکن ہے کہ حکومت کو مزید سخت فیصلے کرنا پڑے، جس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہو جائے۔ دوسری جانب کرنسی ایکسچینج ایسوسی ایشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا نے بتایا کہ پاکستان درآمدات پر انحصار کرنے والا ملک ہے، اس لیے مہنگائی اور ڈالر ریٹ کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تاہم IMF معاہدے سے ڈالر ریٹ بڑھتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی سرکار نے IMF کو اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ ڈالر ریٹ مزید نہیں بڑھانا چاہیے، اس لیے پچھلے 8 ماہ سے ڈالر ریٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں ہوا۔ اگر ڈالر ریٹ نہیں بڑھا تو IMF معاہدے سے مہنگائی میں اتنا اضافہ نہیں ہوگا جتنا ماضی میں ہوا۔ سابق حکومتی مشیر ڈاکٹر فاروق سلیم کے مطابق IMF کا وقت پہلے سے طے شدہ معاہدے کے تیسرے جائزے کے لیے آیا ہے، نہ کہ نئے معاہدے کے لیے۔ اس معاہدے کے اہداف پہلے سے طے شدہ ہیں اور کافی کام بھی ہوا ہے۔ کچھ رپورٹس پر اختلاف رائے ہے۔ ان کے مطابق سٹینڈ بائی ارینجمنٹ مکمل کرنے کے لیے شاید مزید مہنگائی نہ کرنی پڑے، لیکن اس کے بعد والے معاہدے کے نتیجے میں مہنگائی بڑھ سکتی ہے۔ ابھی تک تمام بینکوں کو LCs کھولنے کی اجازت نہیں۔ نئے معاہدے میں IMF اس پر اعتراض اٹھا سکتا ہے، جس سے ڈالر ریٹ اور مہنگائی بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہنگائی کا انحصار شرح سود پر ہوتا ہے۔ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہو یا نیا معاہدہ، IMF معاہدے میں پالیسی ریٹ کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ تاہم سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کے مطابق IMF کے معاہدے کے اہداف حاصل کیے جا چکے ہیں۔ بجلی اور گیس کے ریٹس بڑھا دیے گئے ہیں، FBR کے اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں، لہٰذا اس ارینجمنٹ کو مکمل کرنے کے لیے مزید مہنگائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ نئے پروگرام اور نئے بجٹ میں کیا ہوگا، اس بارے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔